بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاشباح میں کتاب الاجارہ کا درس جاری ہے فن ثانی میں۔ اب دیکھیے کچھ مزید مسائل جو ضوابط کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج کا پہلا مسئلہ ہے الاجیر الکاتب اذا اخطأ فی البعض، کہ اجیر کاتب اگر بعض میں غلطی کرے تو کیا وہ مستحق اجرت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہوا کہ جس بات پر اجارہ تھا، جس کام پر اجارہ تھا، وہ کام نہ کیا۔ تو جب ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مستاجر نے جس کام کے لیے آپ کو اجیر رکھا ہے وہی کام تو ماخوذ علیہ ہے نا، اس کے خلاف کریں گے تو آپ کو کوئی اجرت نہیں ملے گی۔ وہی کام کیا آپ نے پورا کر دیں گے تو آپ کو پوری اجرت مل جائے گی ہے۔ لیکن اس میں کچھ کیا کچھ نہیں کیا، اب کیا ہوگا؟ تو کچھ نہ کیا تو جتنا کیا اس کے حساب سے نہیں چاہیے اجرت، اور اگر کچھ غلط کر دیا تو غلط کرنا نہ کرنے کے درجے میں۔ اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں کہ کچھ غلطی ایسی ہو سکتی ہے کہ پورا کام ہی بیکار ہو گیا ہے۔ آپ سے کہا گیا تھا کہ لیٹر لکھو، آپ کو 100 روپیہ دیں گے، اور اس میں جو ہے نا ایک جملہ ہاں اور نہیں کا آپ نے بدل دیا، جسے شروع سے آخر تک کا سب معاملہ گڑبڑ ہو گیا، تو لکھنا نہ لکھنا برابر ہو گیا۔ کیسے ملا؟ آپ کپڑا دھلنے کو دیا تھا، آپ نے سب کچھ دھل دیا اور آستین چھوڑ دی، تو اب کتنی اجرت ملے گی؟ تو خطا فی البعض، اس میں عموماً یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ غلطی کی ہے اس نے، اس غلطی کو لوگ کیا مانتے ہیں۔ بہت سارے کاموں میں تھوڑی موڑی غلطی تو ہوتی ہی ہے، اور ایسی غلطی کہ جس سے بچنا مشکل ہو اس کو غلطی نہیں مانتے، اور اس کو مانا جاتا ہے کہ اس پہ کام پہ اجرت بنے گی۔ کون ہے جو پورا کا پورا کام جیسا چاہیے ویسا ہی کر کے دے دے، تھوڑی سی بھی غلطی نہ ہو؟ تو بعض خطا جو ہے نا وہ لا یعبأ بہ کے درجے میں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور بعض غلطیاں ایسی ہیں، اتنی زیادہ غلطی کر دی ہے کہ وہ 2 4 لائن صحیح بھی ہے نا تو وہ بھی عدم صحیح کے درجے میں۔ جو کام کیا ہے اس میں زیادہ تر غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، تو اکثر حکم الکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو پورا کے پورا معاملہ غلط مانا جائے تو کام اجرت ہی نہ بنے۔ اس لیے یہاں پر تفصیل کی ہے کہ کسی نے کسی کاتب کو، منشی کو، لکھنے والے کو اجیر رکھا کہ میری کتاب یا میری چیز لکھ دے، تو اس نے غلطی کی، کیسی؟ فی البعض، وَإِنْ كَانَ الْخَطَأُ فِي كُلِّ وَرَقَةٍ، یعنی فی البعض کہہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ صحیح بھی ہے، پوری کی پوری غلطی ہے تو کوئی اجرت ہی نہیں ہے۔ اگر کچھ غلطی کی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ غلطی ہر صفحے میں ہے تو خیرہ، یہ بڑی غلطی مانیں گے ہر صفحے میں ہے تو اب موجر کو نہیں، مستاجر کو اختیار دیا جائے گا کہ اگر وہ چاہے تو اسے لے لے اور اسے اجرت مثل دے، کیونکہ جو کام اجرت مسمہ تو تب دے گا نا جو کام کہا تھا وہ پورا جیسا چاہا ویسا کرے، جیسا کہا تو ویسا کرے، تو ویسا تو کیا نہیں، تو اجرت مسمہ کیسے دیں گے؟ لیکن کام ایسا کیا ہے جس پہ اجرت بنتی ہے، فری میں کون لکھا گیا آپ کو؟ اور غلطی ہے اور ہر پیج میں ہے تو معاملہ تو بدل گیا نا، اس لیے اجرت مثل دی جائے گی۔ تو یہ اختیار ہے کہ چاہے تو اجرت مثل پر لے لے، اسے لے لے اور اجرت مثل دے دے، اور چاہے تو اسے چھوڑ دے۔ وہ ان شاء ترکہ علیہ، اور چاہے تو وہ تحریر اس کے لیے، اسی کے لیے چھوڑ دے، جاؤ تم جو چاہو کرو۔ وہ اخذ منہ قیمتا، اور اس سے کیا لے لے؟ یعنی اگر لکھنے کا سامان، کتاب، کاغذ وغیرہ اس نے دیا تھا تو اب اس نے لکھ کر کے خراب کر دیا تو اس کی قیمت لے گا وہ۔ مستاجر جو ہے اجیر سے قیمت لے، یہ بھی کر سکتا ہے قیمت لے لے۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْبَعْضِ فقط، اور اگر یہ غلطی جو بعض میں ہے وہ ہر ورق میں نہیں ہے بلکہ کسی کسی ورق میں، کسی کسی صفحے پہ فقط، اعطاہ بحسابی من المسمى، تو اسی حساب سے مسمى سے دے گا، ہیں اسی حساب سے، یعنی جتنے صفحات بالکل صحیح ہیں تو مسمى سے دے دے گا، اور جہاں پہ کمی ہے اجرت مثل نہیں، اجرت مسمى، لیکن جہاں جہاں غلطی ہے اس میں کمی کرے گا۔
یہ تو ایک مسئلہ تھا. آگے دیکھیے استخدمہ بعد جحودها یا جحدها وجب الاجر وقیمته لو ہلاکہ. جی اسے استعمال کیا اجارے کے انکار کے بعد تو بھی اجرت واجب ہوگی، اور اگر وہ ہلاک ہو جائے تو قیمت واجب ہوگی. یہ ہے عبارت. مسئلہ کیا ہوا کہ زید نے مثال کے طور پر بکر کا جانور یا غلام اجرت پہ لیا کہ مجھے 1-2 دن کام کروانا ہے اس سے، یا جانور لیا سفر کرنا ہے، بار برداری کرنی ہے. تو لیکن جب وہ اس کے پاس آ گیا، کام کر رہا ہے، اس سے پوچھا گیا مستاجر سے، تو اس نے اجارے کا انکار کر دیا. نہیں، میں نے اجارے پہ تو نہیں لیا. گویا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ تو عاریت کے طور پر ہے، اجرت پہ نہیں ہے، اجارے پہ نہیں ہے، وہ تو عاریت کے طور پہ ہے. یا پھر آپ ہی کہہ لے جائیے میں نے عاریت کے طور پہ آپ ہی رکھا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو اجارے پہ لیا تھا اور اجارے کا انکار کیا، اور اس کے بعد اس سے کام لیا. اجارے کا انکار کرنے کے بعد جو ہے نا وہ کام لیا جس کام کے لیے اجارے پہ لیا تھا. تو انکار سے اجارہ ختم نہیں ہوتا، انکار سے ختم نہیں ہوتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اجرت واجب ہوگی. انکار اجارے کے بعد، انکار اجارہ کے بعد ختم اس نے کام لیا اس سے، تو اجرت واجب ہوگی. اجرت ہر اس جگہ واجب ہوگی جہاں پہ کام پر اجرت بنتی ہو. جس کام پر اجرت بنتی ہو وہ کام لے گا تو اجرت واجب ہوگی. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر قیمت کیوں واجب ہوگی اگر ہلاک ہو جائے؟ کیونکہ آپ نے تو پڑھ لیا ہے کہ عین اگر ہلاک ہو جائے تو وہ ضمان میں اس کے ہے، مالک کے، نہ کہ مستاجر کے. پیسے تو وہ بنا رہا ہے نا. الخراج بالضمان حدیث پاک ہے کہ جب ذمہ دار ہوگا تو کمائی کرے گا، بس فری میں کیسے کمائی کرے گا؟ تو یہاں پہ قیمت کیسے ہو جائے گی؟ اس کی وجہ ہے کہ اس نے انکار کیا. اس نے انکار کیا. جب اسے انکار تھا تو اس پر لازم تھا کہ وہ حق حبس نہیں تھا اس کے پاس. یہ کہہ رہا ہے کہ میں اجارے پہ نہیں لیا میں نے، تو لازم تھا کہ واپس کرتا. واپس نہیں کیا تو اس کا قبضہ یا حبس جو ہے یہ بطور تعدی ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ اب ہلاک ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ لو ہلاک یعنی اس کے پاس اگر ہلاک ہو جائے تو قیمت دینی پڑے گی. تیسرا مسئلہ دیکھیے، حمل احد الاجیرین فقط. یہ جو کامہ دیا ہے نا یہ غلط ہے یہاں پہ، یہ پورا جملہ ہوا. اگلا جملہ دیکھیے، حمل احد الاجیرین فقط ان کانا شریکین وجب لہما کلہ والا فللحامل النصف. دو اجیر میں سے ایک نے بوجھ اٹھایا بس، تو اب دونوں کو ملے گا کہ ایک کو ملے گا؟ ایک سوال ہے نا. تو اب اس میں یہ ہے کہ دونوں اگر شرکت صنائع کرتے تھے، شرکت کی کئی وجہ نا، کئی طریقے، شرکت فی الملک، شرکت فی العقد، شرکت وجوہ ہے. شرکت وجوہ میں بھی وہ تو شرکت ملک میں، تو شرکت وجوہ میں بھی شرکت صنائع ہے کئی طرح سے. تو شرکت صنائع میں یعنی کام ہم لوگ مل جل کر کے کریں گے، لائیں گے، اور مل جل کے کریں گے، جو بٹے گا آدھا آدھا برابر برابر تقسیم کر لیں گے. تو اس طرح کے سے اشتراک کریں گے، شرکت کریں گے تو شرکت درست ہے، اور جو کچھ بھی کام کوئی کرے گا وہ سب میں برابر بٹے گا. اگر کسی نے کام نہیں کیا تو اس کی کمی ہے، لیکن اس کی وجہ سے حصہ کم نہیں ہوگا اس کا. ایک ہی بندے نے کام کیا تب بھی وہ پورا دونوں پہ. بات سمجھ آئی؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ دو اجیر تھے، دو مزدور رکھے ہیں کہ چلو تم لوگ یہ کام کرو. ان میں سے ایک ہی نے کام کیا ہے تو جتنے پر رکھا تھا
اگر وہ دونوں شریک ہیں تو پوری اجرت دینی ہوگی. چلو تو دونوں بیٹھ کر کے یہاں پر جو ہے نا وہ دربانی کرو، پہرے داری کا کام کرو. تو ان میں سے ایک ہی نے کیا، ایک نے نہیں کیا، تو دونوں کو جتنی تنخواہ سیٹ کی تھی وہ پوری دینی پڑے گی اگر دونوں شریک تھے تو. اور اگر دونوں شریک نہیں ہیں، الگ الگ اجارہ ہوا ہے، دونوں سے شریک نہیں ہے، دونوں کو رکھا، 2 مزدور ہیں، ہوتا ہے نا 2 مزدور لے کے آ گئے 500 پر، اور ایک ہی نے کیا دوسرے نے نہیں کیا، تو جو کرے گا وہی پائے گا. 500 پہ بات ہوئی تھی، صرف 500 دیں گے. اب یہ کہہ دیا کہ چلو دونوں کام کرو 1000 پہ، تو ایک نے کیا تو 500 کا مستحق ہوگا وہ. کیا بول رہے ہیں؟ ان کانا شریکین، 2 اجیروں میں سے صرف ایک نے کام کیا یا بوجھ اٹھایا، تو اگر یہ دونوں شریک تھے تو دونوں کے لیے پوری اجرت لازم ہوگی. وَإِلَّا، اور اگر شریک نہیں تھے، فَلِلْحَامِلِ النِّصْفُ، تو جتنی اجرت پہ دونوں کو اجیر بنایا تھا، جو کام کرے گا، جو بوجھ اٹھائے گا، اس کو نصف ملے گی بس، کیونکہ کام کی اجرت ہوتی ہے. اجرت ہوگی کس کی؟ کام والا. اور کام ہوا ہے ایک آدمی کے ذریعے، تو بس وہی اجرت لے گا. چلیے کہتے ہیں قصر الثوب المجحود ثوب المجحود فإن قبله فله الأجر وإلا فلا وكذا الصباغ والنساج. یہ اگلا مسئلہ دیکھیے کہ ثوب مجحود کی دھلائی کی، یعنی دھوبی کو کپڑا دیا. مسئلہ سنیے یوں کہ زید نے اپنا کپڑا دھلنے کے لیے کس کو دیا؟ دھوبی کو. دھل ڈال کر کے صحیح سے پریس کر کے تیار کر کے دے. تو کہا تھا کہ ٹھیک ہے دے دیں گے، اتنا طے ہو گیا چارج. اب وہ 5 دن کے بعد کہا تھا کہ آ جانا لیتے جانا. 5 دن کے بعد جب پہنچا تو کہا کہ تمہارا کپڑا تو میرے پاس نہیں ہے. کہا میں نے دیا تھا 5 دن پہلے. کہا کب دیا تھا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو. کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. انکار کر دیا دھوبی نے، انکار کر دیا کہ تم نے ہمیں کپڑا دیا ہے دھلنے کے لیے، اس کا انکار کر دیا. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ پھر مان گیا. اگلے دن گیا یا 2 دن کے بعد گیا تو پھر مان گیا، نہیں کپڑے تھے، لو تیار. کسٹمر ہمیں لوز نہیں کرنا ہے ورنہ مسئلہ ہو جائے گا علاقے میں، ہے نا. مان گیا، دے دیا اسے تیار کر کے. تو اب کہتے ہیں کہ اجرت کا مستحق ہے کہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ انکار سے پہلے دھلا تو مستحق ہے، انکار کے بعد دھلا تو مستحق نہیں ہے. یہی وہ مسئلہ ہے جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھوایا تھا امام اعظم ابو حنیفہ نے. جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رکھا تھا، باقاعدہ ان کو لے کے آئے تھے کہ چلو تم پڑھو، یہ سب کیا کر رہے ہو. قربت تھی کہ کھلائیں گے پلائیں گے، اتنے ذکی و ذہین ہو، چھوڑو یہ سب کام، آؤ. تو پڑھانا شروع کیا، مہارت ہو گئی. تو اب وہ تھوڑا سا علم ہو جاتا ہے تو شوق بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی ذرا پڑھائیں کسی کو. لگایا اپنا دربار. ہو سکتا ہے کہ پرمیشن نہ لی ہو. تو کہا ابو یوسف کہاں گئے؟ یعقوب. کہا کہ وہ، تو کہا کہ ایک شاگرد کو بھیجا کہ جا کے پوچھو اس سے یہ مسئلہ. زید نے اپنا کپڑا دھوبی کو دیا دھلنے کو، اور جب لینے گیا تو اس نے انکار کر دیا، اور پھر دوبارہ گیا تو اس نے دے دیا دھلاوا. تو وہ اجرت کا مستحق ہے کہ نہیں؟ اگر وہ کہیں ہاں تو تم کہنا غلط، اور اگر کہیں گے نہیں تو بھی کہنا غلط ہے. تو گئے اور جا کے کہا کہ زید نے اپنا کپڑا دھوبی کو دیا. اب لینے گیا تو اس نے کہا کہ نہیں، تو تم نے کپڑے نہیں دیے. اور پھر بعد میں اس نے کپڑا دھلاوت دے دیا. تو وہ دھوبی اجرت کا مستحق ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہا کہ ہاں مستحق ہے. کہا کہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ. سوچا نہیں مستحق نہیں ہے. کہا یہ بھی غلط ہے. اب کیا کریں، بڑا مسئلہ ہوا. تو امام ابو یوسف اٹھ کر کے ٹھیک ہے بتاتا ہوں، اپنے استاذ کے پاس آئے، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آ کے بیٹھے ہوئے خاموشی سے. دھوبی کے مسئلے کے لیے آئے ہو؟ دھوبی والے مسئلے کے لیے؟ جی جی، اسی مسئلے کے لیے.
کون سا مشکل معاملہ ہے؟ اگر انکار سے پہلے دھلا تو اس نے اپنے لیے دھلا، نہیں وہ تمہارے لیے دھلا. انکار کے بعد دھلا تو اپنے لیے دھلا. جب انکار سے پہلے دھلا تو اجارے کے بعد دھلا، اس کے بعد انکار کیا تو دھلائی ہوئی کس کے لیے؟ اجارے کے لیے ہوئی. اس کے بعد پورا دھلے ہوئے کپڑے کو اپنے غصب کرنا چاہتا ہے وہ، تب انکار کیا اس نے. تو دھلائی کس کے لیے ہوئی؟ اسی مالک کے لیے. اور انکار کے بعد دھلا تو وہ تو غصب کر چکا، کس کے لیے دھلا؟ تو مستحق نہیں ہے. سیدھی سی بات. اب جم کے محنت کرنی ہے. تو استاد استاد ہوتا ہے، کہتے ہیں نا گرو گرو ہے، چیلا چیلا ہی ہے. ہاں سمجھ میں آئی بات؟ یہی مسئلہ ہے. یہ پڑھتے ہی مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. اب یہ مسئلہ تو یاد رہے گا نا. قصر الثوب المجہود، ثوب مجہود کو کی دھلائی کی. ثوب مجہود سے مراد ہاں جس کپڑے کے بارے میں انکار کر چکا تھا کہ نہیں تم نے نہیں دیا یا یہ تمہارا نہیں. وَإِن قَبْلَهُ، اگر انکار سے پہلے فَلَهُ الْأَجْرُ، تو اجرت اسے قصار کو ملے گی، اجرت قصار کو. وَإِلَّا فَلَا، اور اگر انکار سے پہلے نہیں دھلا تو اجرت. یہی معاملہ سباغ و نساج کا ہے کہ مالک نے کپڑا رنگنے کو دیا یا سوت بننے کو دیا کہ کپڑا بن دینا، سباغ کو رنگنے کے لیے، نساج کو تیار کرنے کے لیے، اور لینے گیا تو انہیں منع کر دیا، اور پھر بعد میں اس نے رنگ کر کے یا بن کر کے دے دیا، تو یہی معاملہ ہوگا. آگے چلیے. لا یستحق الخیاط اجر التفصیل بلا خیاطۃ، یہ مسئلہ بھی دیکھیے کہ خیاط کپڑا کاٹنے کی اجرت نہیں پائے گا بغیر سلائی کے. کیا مطلب؟ آپ نے اپنا کپڑا تھان جو ہے کرتے کے لیے پجامے کے لیے خریدا اور خیاط کو درزی کو دے دیا، تو اس نے کہا کہ ہم کرتا تمہیں سل دیں گے پورا جوڑا 500 روپے میں. بولا ٹھیک ہے سل دینا. اب دوسرے دن گئے تو کپڑا جو ہے نا کاٹ کے رکھا ہوا تھا، ابھی سلا نہیں تھا اس نے. تو کہا کہ 2 دن کے اندر سلنا ہے، کہا کہ نہیں ہو پائے گا. کاٹ تو دیا، کہا کل شادی میں جانا ہے مجھے، لاؤ چھوڑو ہم بغل میں کٹوا سلوا لیں گے. تو اس نے صرف خیاطت نہیں کیا، سلائی نہیں کی، بلکہ کٹائی کی. تو کیا کٹائی کی اجرت پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ یہ مسئلہ کیا بول رہے ہیں؟ اجر تفصیل یعنی کاٹنے کی، جدا کرنے کی اجرت نہیں پائے گا بغیر سلائی کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرف میں اور عادت میں کام وہی معتبر مانا جاتا ہے درزیوں کا کہ وہ سل کے دے، اور کاٹنا اس کے طبیعت میں. کاٹنا تو ہوتا ہی ہے، کاٹے بغیر سلے گا کیسے؟ لیکن کاٹنا ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو معتبر مانا جائے کہ کٹائی کی اجرت بنتی ہو، کہ بندہ جائے کہ تم کاٹ دو پھر تم سل دو، ہے نا. جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس سے پہلے تیاری کرتے ہیں، تو کچھ کام تو تبان کیے جاتے ہیں، اس کا اعتبار نہیں ہوتا، اس کا الگ سے چارج نہیں ہوتا. لہذا کاٹ کے دے دیا ہے تو کاٹنے کی اجرت نہیں ملے گی. سل کر کے دے گا تو کاٹنے اجرت سلنے دونوں کی اجرت مل جائے گی. یہ ایک قول ہے، لیکن اس طرح کی بات ہے تو آپ دیکھیے، ہم بھی دیکھیے تو پتہ چلے گا. اور بھی اس میں اقوال ہے. خانیہ کے حوالے سے غالباً لکھا علامہ حموی نے کہ تفصیل کی اجرت بھی ملے گی. کیونکہ درزی جو کاٹتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا کاٹنا ہی تو بڑا کمال کا کام ہے. کل کام جو ہے کاٹنا ہی تو، سلنا تو بس دے سل دو فٹافٹ فٹافٹ. چلیے. الصیرفی باجر اذا ظہرت الضیافت، ضیافت و زیادت نہیں، یہ کیا ہے؟ ضیافت زا سے، ضاد سے نہیں. ضیف نہیں، زا ٹھیک ہے، زے سے زا. اذا ظہرت الضیافت فی الکل استرد الاجرت وفی البعض بحسابہ. صیرفی اگر اجرت پر کام کر رہا ہے، یعنی کیا کہتے ہیں کہ سکوں کو ہاں ڈھالنے والا، اس کے لیے کیا لفظ آتا ہے، جو کھرے کھوٹے کا
فرق کرتا ہے. ہاں صراف تو ایکسچینج کرنے والے کو کہتے ہیں. تو صرفی کہہ لو جو کھڑے کوٹے کو وزن کرتا حساب کرتا ہے, پرکھتا ہے, پرکھنے والا. صرفی جو ہے نا یہ اگر اجرت پر صرفی کا کام کر رہا, کسی نے اجرت پہ لیا کہ چلو ہمارے سکوں کو پرکھ کر کے دیکھو کہ کتنے کھوٹے ہیں کتنے کھرے ہیں, اجرت پر اس نے صرفی کا کام شروع کیا اور سب جو ہے نا وہ پرکھ کر کے کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے یہ سب اچھے ہیں. اس کے بعد اس میں ضیافت ظاہر ہو گئی. اس کو تو ہم نے اجرت پہ رکھا تھا نا کہ تم ڈکلیئر کرو گے چیک کر کے یہ سب کھرے سکے ہیں, اور پیسہ دے دیا یعنی کام کر دیا اس نے. اس کے بعد پتا چلا کہ نہیں وہ کھرے جن کو کہا تھا وہ کھرے نہیں ہے, کھوٹے ہیں سب. تو کھوٹا پن ظاہر ہو گیا. کیا ظاہر ہوا؟ بالکل سب میں. تو پھر اس کا اجرت بنے گا کچھ؟ اجرت بنے گی کچھ؟ اس طرح دل اجرتا, تو جس نے اسے اجارے پہ لیا ہے مستاجر, وہ پوری کی پوری اجرت اس سے واپس لے گا. تم نے کام ہی نہیں کیا ہے. یہ اوپر کاتب والے مسئلے میں پڑھا تھا نا آپ نے, خطا کی اس نے, تو یہاں بھی خطا ہو رہی ہے نا. سارے کے سارے سکے جو ہے نا وہ اس نے کہہ دیا تھا کہ سب کھڑے ہیں اور سب کھوٹے نکل گئے, تو کس بات کی اجرت آپ لوگ؟ وہ فی البعض, اور اگر بعض کھوٹے نکلے تو پھر اسی کے حساب سے تم سے بات اتنے پہ ہوئی تھی اور تم نے اتنے کو کھرا کہا اور اس میں آدھے نکل گئے کھوٹے, تو آدھا چارج بنتا ہے تمہارا بس. ٹھیک ہے چلیے کہتے ہیں دفع الموجر له المفتاح فلم يقدر على الفتح لصناعة ان امكنه الفتح بلا كلفة وجب الاجر والا فلا. جی کہتے ہیں کہ موجر نے یعنی مالک مکان نے, اجارے پہ دینے والے نے, لہو کا مرجع معہود ہے یعنی مستاجر کو, گھر کی کنجی دے دیا اور کسی کاریگری کی وجہ سے وہ مستاجر اس تالے کو کھول نہیں سکا, تو ان امکنہ الفتح بلا کلفت وجب الاجر, اگر وہ تالا ایسا ہے کہ بغیر تکلف کے کھول سکتا تھا لیکن وہ بندہ ہی بیوقوف ہے, بلا تکلف کھول سکتے تھے تو کہتے ہیں واجب الاجر, کیونکہ تسلیم موجر تو پایا گیا نا, تسلیم عین تو پایا گیا. موجر نے آپ کو گھر حوالے کر دیا, چابی دے دینا یہی تو گھر حوالے کرنا ہے. تو اگر اس میں اتنی کمپلیکیشن تھی کہ آپ اسے کھول ہی نہیں سکتے تھے, کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے وہ کیسا ہے, پیچیدگی اتنی ہے, اور تو پھر کہہ سکتے ہیں پھر آگے کنٹیکٹ کیوں نہیں کیا. چابی دے دینا, عین کو دے دینا ہے نا, تو دے دیا, آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا, اجرت واجب ہوگی, آپ کا مسئلہ ہے. اور یہ آپ پڑھ چکے کہ اگر وہ عین پر جس کو اجارے پہ دیا کسی نے غصب کر لیا تو پھر تمکن نہیں ہے وہاں پہ, انتفاع پر تمکن نہیں ہے تو اجرت واجب نہیں, انتفاع پر تمکن ہے تو یہاں بھی وہی بات ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے. کنٹرول دے دیا اور بلا تکلف جو ہے نا وہ کھل سکتا تھا, آپ نے کھولا نہیں تو اجرت واجب ہے. وَإِلَّا فَلَا, لیکن اگر بلا کلفت جو ہے نہیں کھل سکتا, بڑی مشکل ہے اس میں, تو پھر یہ تمکن نہیں ہے. آجرت دارہا من زوجہا ثم سکنا فیہا فلا اجرا, عورت نے اپنا گھر اپنے شوہر کو اجارے پہ دیا اور پھر دونوں رہنے لگ گئے, فلا اجرا. یہ بھی دیکھو بڑی چالاک نکلی. ایک عورت کے بارے میں خبر سنی میں نے, باہر ہیں, کروڑوں کا مکان, بڑا زبردست تھا, تو اس نے ایڈ نکالی کہ میں اور بڑی مشہور خاتون, میں اس مرد سے شادی کروں گی جو میرا یہ گھر خریدے. اس مرد سے شادی کروں گی جسے میرا گھر خریدے. بڑی چالاک نکلی. پیسہ بھی مل جائے گا اور تسلیم مبی بھی نہیں کرنی ہوگی. تو یہ چالاک عورت کیا کر رہی ہے, اپنے شوہری کو کرائے پہ دے رہی ہے, اور پھر دونوں رہنے لگ گئے. تو کہتے ہیں فلا اجرا. اس میں کیا بولا؟ وجہ یہ ہے کہ اپنے
قبضے سے ہے نا شیء موجر کو نکال دینا، ایسا کنٹرول دے دینا کہ اپنا وہ کہا نا کہ مشغول کو کا اجارہ کیا تو نہیں ہوگا اجارہ، تو خود قبضہ کیے بیٹھی ہے اس میں، تو شوہر کو اجارے پہ دے رہی ہے تو نکلے یہاں سے۔ لیکن یہ ایک مسئلہ ہے، آپ ہم بھی دیکھیے تو پتا چلے گا کہ وہ بھی قول ہے خانیہ وغیرہ میں یا کئی حوالے سے دیا ہوا انہوں نے کہ یہ اجرت ملے گی اس کو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا رہنا یہ تبعاً ہے، اس میں شوہر کو اس نے اپنا گھر اجارے پہ دیا اور شوہر اس میں رہنے لگ گیا تو یہ تسلیم تو ہے، انتفاع پر تمکن ہے، بلکہ حقیقت انتفاع شوہر استعمال کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اب یہ بھی استعمال کر رہی ہے تو یہ شوہری کا استعمال کرنا ہوا، کیونکہ اس کا نفقہ اور سکنا شوہر پر ہے، اس کا نفقہ اور سکنا، تو اس کا وہاں رہنا یہ شوہر کا وہاں رہنا ہے، گویا کہ وہ باہر نکلی اور شوہر کو دے دیا، پھر شوہر اس کو لے کے آیا اندر، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس طرح سے اس کا رہنا نہ رہنا چونکہ تبعاً ہے تو اصلاً اس کا نہ رہنا نہیں، تو اس لیے وہ اجرت ملے گی۔ یہ دو قول ہو گئے، آپ دیکھ لیں دونوں۔ اور بس بات وہی ہے کہ تسلیم جو ہے نا تخلیہ کے طور پر ہوتا ہے، آپ ہٹو وہاں سے، آپ وہاں سے ہٹو تو تسلیم مانیں گے، یہاں پہ وہ بات نہیں ہے تو یہ حیثیت بدل گئی۔ آگے دیکھیے، من دلنی علی کذا فلہ کذا فہو باطل، کوئی اس طور پر اجارے پہ رکھے کسی کو کہ جو بھی مجھے ایسی ایسی چیز دکھا دے گا اسے اتنا پیسہ، جو مجھے ایسی چیز دکھا دے گا، تلاشی گم شدہ کہتے ہیں نا، جو میرا قلم گم ہو گیا اتنا دیکھو، میری کار گم ہو گئی ہے، میرا موبائل گم ہو گیا، جو میں لا کے دے دے گا تو 100 روپے یا 1000 روپے۔ من دلنی علی کذا فلہ کذا، یہ بھی اجارے کا طریقہ، جو کوئی مجھے فلاں چیز دکھا دے گا اس کو اتنا پیسہ، تو فلہ کذا تو تعین ہے نا اجرت کی، اور یہ فلاں چیز دکھا دے گا تو اس میں بھی تعین، کہتے ہیں فہو باطل، یہ اجارہ باطل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ منفعت بھی متعین ہونی چاہیے اور جس اجیر بھی متعین ہونا چاہیے، یہ عام کر دیا کہ جو کوئی، اسی لیے آگے کہتے ہیں ولا اجر لمن دلہ، چونکہ یہ باطل ہے، اور باطل میں فاسد میں یہ ہوتا ہے، فاسد میں کیا ہوتا ہے، کام کر دیا تو اجرت واجب ہو گئی، اجرت ملے گی لیکن اجرت مسمہ نہیں، اجرت مثل، وہ کام ایسا ہے کہ اس پر اجرت بنتی ہو، تو اجارہ اگر فاسد ہو تو اجرت ملے گی، اور اجارہ باطل ہے تو کیا بول رہے، ولا اجر لمن دلہ، باطل ہے اس لیے اس طرح سے اجارہ ہوتا نہیں ہے۔ ہاں، کہتے ہیں ان دللتنی علی کذا فلک کذا فلہ فدلہ فلہ اجر المثل للمشی لاجلہ، اور اگر یوں کہا تھا کہ اگر تم مجھے فلاں چیز دکھا دو تو تمہارے لیے اتنا پیسہ، تمہیں اتنا دوں گا، اجرت متعین کر دی، اگر تم فلاں چیز مجھے دکھا دو، ہاں، تو فلہ اجر المثل، اسے کیا ملے گا، للمشی لاجلہ، اس کی خاطر اگر وہ جاتا ہے دکھانے کے لیے تو یہ مشی کا۔ ایک بات اصل میں یہ بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے، ایک تو یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ دللتنی کہہ کر کے متعین کر رہا ہے نا، اور یہ چیز بھی متعین کہ فلاں چیز دکھانا، تو کام بھی متعین ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ دلالت اور اشارہ اور مشورہ، جملے بول دینا، ہدایت اور رہنمائی کر دینا، یہ ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جس پہ اجرت بنتی ہو۔ آپ مجھے مشورہ دیجئے تو مشورہ دینے کا اتنا پیسہ، بول دینے کا اتنا پیسہ، کہتے سیدھے اسے راستے سے چلے جاؤ، ایسے راستے میں ٹرن ہونا ہے پیسہ لاؤ، تو مشورے کا اور رہنمائی کا پیسہ کچھ بنتا نہیں ہے، زبان سے چند جملے بول دینے کا کچھ پیسہ نہیں بنتا ہے۔ ہاں، وہاں آپ لے جا کے دکھاؤ گے تو آپ چونکہ گئے ہو، تو یہ مشی بالاقدام ایک ایسا کام ہے جس پر یہ محنت لگتی ہے۔ تو اگر یہ کہہ دیا کہ تم اگر فلاں چیز دکھا دو تو تم کو اتنا پیسہ دوں گا، اب وہ اس کو لے کے گیا اور جا کے دکھایا اس نے،
اس کے لیے گیا وہ، تو اس پہ اجرت ملے گی. لیکن یہاں پہ اجرت مثل کہہ رہے ہیں، اجرت مسمہ نہیں. وجہ یہ کہ یہ بھی اجارہ فاسدہ ہے، کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے کون سا کام؟ دلالت والی. اور دلالت ایسا کام ہے اس پہ اجرت نہیں ہے. اجرت ملے گی بھی تو مشی کی وجہ سے ملے گی، ہے نا. اور آج کل کی دنیا میں دیکھ لیجئے جناب، ایک ایک جملہ بولنے پہ پیسے ملتے ہیں. کنسلٹنگ کا تو پورا سسٹم ہی ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں وقت لگایا، وقت کے بھی پیسے ہوتے ہیں، یعنی معتد بے وقت لگایا. جیسے وکیل لوگ جو ہے کنسلٹنسی فیس لیتے ہیں، یا پھر ڈاکٹر لوگ لیتے ہیں، ہے نا. مشورہ سب چیک کیا اور اس کے بعد نسخہ لکھ دیا، تو نسخہ لکھنے کا پیسہ تو بنتا ہے، لیکن صرف تجویز کا پیسہ. تو اب اس میں یہ ہے کہ اس کا اپوائنٹمنٹ باقاعدہ دیتے ہیں وہ لوگ، ہے نا. ان کا سسٹم ہوتا ہے. ٹائم لگایا، اتنا ٹائم لگایا کہ جو معتد بے ہے کہ ٹائم کا تو پیسہ ہے، حبس وقت کی اجارہ تو مانا جاتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے جی. وفی السیر الکبیر قال امیر السریہ من دلنا علی موضع کذا فلہ کذا یصح. یہ تو بات ہو گئی کہ اگر کوئی کہے گا کہ مجھے فلاں چیز دکھا دو تو اتنے پیسے، تو جو کوئی بھی دکھا دے تو اس پہ اجرت نہیں بنتی، اجارہ درست نہیں ہے. تم دکھا دو یا کوئی دکھا دے، یہ اجارہ درست نہیں ہے. لیکن السیر الکبیر میں دیکھیے کیا لکھا ہے کہ فوج اور سریہ کے امیر نے، کمانڈر ان چیف نے یہ کہا، من دلنا علی موضع کذا، کہ جو ہمیں فلاں مقام کا راستہ بتا دے، دکھا دے، فلہ کذا، تو اس کے لیے اتنی اجرت. تو یہ صحیح ہے. اب یہ کیسے صحیح ہو گیا؟ یہ تو سیر الکبیر کی عبارت ہے، اس کو کون بولے گا؟ یہ تو متون میں ہے، ظاہر الروایہ میں. کہتے ہیں وَيَتَعَيَّنُ الْأَجْرُ بِالدَّلَالَةِ، دلالت کی وجہ سے اجر متعین ہو جاتی ہے اجرت. فیجب الاجر کذا فی البزازیہ، تو اجرت واجب ہوگی، ایسا ہی بزازیہ میں لکھا ہے. وظاہر وجوب المسمى، اور یہ جو بزازیہ میں ہے اس کا ظاہر یہ ہے کہ مسمى واجب ہو، نہ کہ اجرت مثل. اس کا مطلب یہ کہ اجارہ بالکل صحیح ہے، فاسد بھی نہیں ہے، دلالت پر. ٹھیک ہے. اور یہ آپ تعبیر کر سکتے ہیں، مطلب یہ ہوگا کہ دلالت بالمشی، دلالت جا کے دکھائے، جو ہمیں دکھا دے گا فلاں جگہ، فلاں شہر، فلاں بستی کہاں ہے، تو اس کو ہمیں حملہ کرنا ہے، جا کے دکھائے. یہ ہو سکتا ہے. کہتے ہیں وظاہر وجوب المسمى والظاہر وجوب اجر المثل اذ لا عقد اجارت ہونا، یا لا مضاف الیہ کیا جو پڑھا میں نے، اور اگر اس کو جو ہے تمیز کے طور پہ پڑھے، لا عقد اجارتن ہونا، اجارے کے طور پہ کوئی یہاں پر عقد اجارہ ہے نہیں، اور مضاف الیہ لا عقد اجارتن، عقد اجارہ. اور عقد اجارہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ دلالت جو ہے نا، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس پہ اجرت بنتی ہو. زبانی جملہ بول دینا، یہ کون سا، زبان تو چلتی رہتی ہے. خاموش رہے گی تو زبان تھک جائے گی، چلتی رہے گی تو ٹھیک ٹھاک رہتی ہے. تو بول دینا جو ہے نا، اور مشورہ دے دینا اور ہدایت کر دینا، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس پر اجرت، تو یہ اجارہ ہوتا ہی نہیں ہے. اب یہاں دونوں چیزیں دیکھ لیجئے، ایک السیر الکبیر کی عبارت ہے اور ایک بزازیہ کی عبارت ہے. تو اصل مسئلہ جو بتا دیا وہ یہ کہ یہ ایسا کام نہیں جس پر اجرت بنے. تو اگر کسی نے کہہ دیا کہ فلاں چیز ہمیں دکھا دو، اور اس نے جا کے دکھا دیا، تو اجارہ صحیح تو ہے نہیں، لیکن کام کیا اس نے، تو ایسی صورت میں اجرت مثل ملتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کو کہا والظاہر وجوب اجر مثل. بزازیہ کی عبارت کے لیے کیا بول دیا؟ ظاہر یہ ہے، جو مسئلہ آپ نے سمجھا کہ یہاں پر اجرت کیا ملے گی؟ اجرت مثل. اور السیر الکبیر کی عبارت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اجرت مسمى. جی، کیونکہ یصح کہہ دیا نا، السیر الکبیر میں کیا ہے؟ یصح کا معنی اجارہ درست، اور اجارہ درست تو چلیے بس کر
اچھا کہتے ہیں وَهَذَا مُخَصِّصٌ لِمَسْأَلَةِ الدَّلَالَةِ عَلَى الْعُمُومِ لِكَوْنِهِ بَيَّنَ الْمَوْضِعَ، کہتے ہیں یہ جو السِّرُّ الکبیر کی عبارت ہے یہ مسئلہ دلالت کے لیے مخصص ہے علی العموم، تو وہ اصل میں یا مخصص ہر جگہ لکھا ہے، چلیے تو اصل میں یہ مسئلہ دلالت کا علی العموم یہی ہے کہ دلالت ایسا کام نہیں ہے جس پر اجارہ ہو، ہے نا، لیکن یہ اس سے مخصص ہے، اور وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جگہ بتائی گئی ہے، لکون ہی بین الموضع، یہاں جگہ بتائی گئی کہ وہ کون ہے جو ہمیں فلاں بستی کی ہدایت کر دے اور دکھا دے، تو اس لیے یہ مسئلہ اس سے مخصص ہوگا یا یہ مخصص ہوگا اس مسئلے کے لیے، کہ عموماً وہ مسئلہ ویسے ہی رہے گا کہ دلالت جو ہے نا یہ اجارے کا کام نہیں ہے نا، لیکن یہ جو مسئلہ ہے اس سے خاص ہے، یہاں پر اجارہ ہے۔ جنگ کے حالات میں حضرت ایسا